अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे हरजाई ड्रामे की न्यू और वेरी एक्साइटिंग एपिसोड के ऊपर। तो आपने वीडियो कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अजीज़ा खानम अपनी एक्टिंग के अरूज पे थी। उसे मेहरान की बातें याद आ रही थी बचपन में जो उससे कहता था। वो उदास हो रही थी, परेशान हो रही थी मेहरान को लेके। तो अजीज़ा खानम खुद को कहती है, अजीज़ा खानम तुम इसे लेके क्यों परेशान हो, ये तुम्हारे दुश्मन का बेटा था, तुम्हें इसके लिए रोना नहीं चाहेगा। फिर वो कहती है, मेरे बच्चे के लिए रोने वाला, उसकी दुआ मांगने वाला कोई नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए मैं दुआ करूँगी। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। आयशा तुम्हारे लिए दुआ करेगी। तुम्हारी ये ज़िंदगी आसान नहीं थी, लेकिन मुझसे मेरा बच्चा ले लिया, जिसकी वजह से मैं बहुत हर्ट थी और मेरे बच्चे के लिए कोई दुआ करने वाला नहीं था। ये सब कुछ मैंने अपने बच्चे के लिए किया। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा। वो फिर मेहरान के लिए दिखाते हैं कि जी वो मेहरान के लिए दुआ करती है। दूसरी तरफ हमें खिज़र को दिखाया जाता है। खिज़र गाड़ी में बहुत तेज़ी के साथ आ रहा होता है। सोचो में होता है कि आखिर अजीज़ा खानम उसके साथ उसे क्या बताना चाहती थी। वो उसी गाँव की तरफ पहुँचता है। फिर हमें अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि खिज़र तो आ रहा होता है। अजीज़ा खानम जैसे ही दुआ करके आगे देखती है और कहती है, तुम ये सब कुछ खिज़र शाहदोगलो के लिए किया है। अब देखना, मैंने इतने साल इस चीज़ का इंतज़ार किया, वो ख़त्म हो गया। आगे बढ़ के देखती है कि वो हमें मेहरान की डेड बॉडी नहीं होती जिसकी वो उम्मीद कर सकती है। वो मोहम्मद को कहती है, ये तो बिल्कुल खाली है, यहाँ पर मेहरान नहीं है। आखिर मेहरान कहाँ पे? वो कहता है, खिज़र आ गए जिसको आपने बुलाया था। अब इसे हम क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? लेकिन अजीज़ा खानम के पास तो हर चीज़ का जवाब होता है। खिज़र से पूछता है, क्या मेहरान मेरा बेटा है? वो कहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल करने के लिए? तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो मेरे बेटे से। वो कहते हैं, मैंने तुमसे जो पूछा। वो कहते, जाओ अपने बाप और भाई से जाके पूछो, उन्होंने तुमसे बहुत कुछ छुपा के रखा है। वो किस तरह से दुश्मन बने हुए हैं, नसू ने किस तरह ये सब कुछ किया, और जाओ मेहरान को उन्होंने किस तरह मारा। वो ढूंढ रहे हैं मेहरान को मारने के लिए, और फिर उसकी डेड बॉडी भी यहाँ से उठा के ले जाए। अजीज़ा खानम अपनी ही गेम लेके उसकी तरफ कहते, तुमने मुझे पागल समझा हुआ है कि तुम यहाँ पे आओगे और शोर करोगे और मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूँगी। वो कहते, जहान, हाँ कहते, जहान ने किया, उसने सब कुछ किया। और कुछ मेरे को पोते को मारना चाहा था उसने उसने यहाँ पे मार दिया। अब उसे लेके यहाँ से चला गया। मेरे सब्र को मत आजमाओ खिज़र, मैं तुम सबको मार दूंगी। मेहरान को उन्होंने मार दिया है, जाके जाके पूछो मेहरान कहाँ पे है। खिज़र उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन अजीज़ा खान पूछती है, मेहरान कहाँ पे है, मेहरान कहाँ पे? फिर हमें दिखाया जाता है मेहरान को आज़ाद लेके जा रहा था। मेहरान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो मेरे आज़ाद उससे कहता है, मेहरान हौसला करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें बचा लूँगा। दूसरी तरफ रेहान को दिखाया, जो अपने होशों में नहीं होती, वो ऐसे ही चलना शुरू कर देती है। कहाँ जा रही है नहीं पता होता। फिर उसे एक बूढ़ी को दिखाया जाता है, उसी गांव के मंजर को दिखाया जाता है। आज़ाद वहाँ मेहरान को लेके आता है और इसे एक बेंच पे लेटा देते हैं। तो वो सब लोग उसका ख्याल रखने लग पड़ते हैं। तो मेहरान कहते हैं, इसको बचा लें। बच्चे भी छुप के वहाँ से इस सारे सीन को देख रहे होते हैं। आज़ाद वहीं पर से रख देता है। फिर हमें रेहान को दिखाया जाता है। रेहान अपने होश में नहीं होती, ऐसे ही चलती जा रही है, चलती जा रही है, मुझे कुछ पता नहीं है वो कहाँ पे जा रही है। फिर मेहरान का इलाज के बारे में दिखाया जाता है। गांव के लोग अपने रवायती अंदाज से मेहरान का इलाज कर रहे होते हैं। आज़ाद उसी के पास होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि मेहरान का बहुत ज़्यादा खून बह चुका होता है। वो कहते हैं, ये ठीक है? वो कहते हैं, हाँ ये पहले से बेहतर है, परेशान होने की बात नहीं, जैसे होश में आता है तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वो सब लोग मेहरान का, बूढ़ी एक औरत होती है, वो मेहरान का इलाज कर रही होती है, दुआ पढ़ पढ़ के उसके ऊपर दम कर रही होती हैं और अल्लाह से दुआ मांग रही होती है कि ये ठीक हो जाए। आज़ाद वहीं पर खड़ा, वो कहता है, मेहरान तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम जिंदा रहोगे। अगर तुम में कुछ हो गया तो रेहान जिंदा रहे नहीं 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 रहेगी और मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन रेहान के सीन को बार बार दिखाया जाता है। जैसे ही वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, दूसरी तरजीह में शाहदोगलो हवेली की तरफ दोबारा से लाया जाता है, जहाँ पे जी यारीम सबको बता देती है कि जी मेहरान तो मर चुका है। लाइक ये बात सुन के बहुत ज़्यादा परेशान है। कहते, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? कहते, जो मैंने कहा, जो तुमने सुना, मेरा यही मतलब है। दूसरी तरफ जी अजीज़ा खानम और खिज़र को दिखाया जाता है। वो जिहान को कॉल करता है। खिज़र कहता है, मेरी बेटी कहाँ? मैं तुम्हें इसको इमानत छोड़ के चला गया था, तुम इसके साथ ये इस तरह से किस तरह कर सकते, तुम उसे किस तरह से मार सकते, मुझे बताओ रेहान कहाँ है, रेहान कहाँ है? वो भागने लगता है, लेकिन अजीज़ा खान पीछे से फायर करते हुए कहते, तुम इस तरह से नहीं जा सकते, मुझे बेवकूफ़ बना के नहीं जा, मुझे बताओ मेहरान कहाँ है? तो
کو کہتا ہے مجھے نہیں پتا میران کہاں ہے، میری بیٹی کہاں ہے، زندہ ہے یا نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں نہیں، مجھے اپنی بیٹی کو پہلے ڈھونڈنا ہے، اگر تم مجھے پیچھے سے مارنا چاہتی ہو تو مار دو، لیکن میں یہاں پہ نہیں رکوں گا۔ خضر وہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن عزیزہ خانم وہیں پہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جلدی سے اپنے لوگوں کو کہو میران کو ڈھونڈ کے لائے کہ آخر وہ کہاں، اسے ہمیں جلدی جلدی تلاش کرنا ہے، آخر وہ کہاں جا سکتا ہے۔ پھر میران کو دکھایا جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، وہ وہیں پہ ہوتا ہے، اس کا علاج جاری ہوتا ہے۔ آزاد پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے، سب لوگ اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، بوڑھی ماں اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ یہ سارا سین چل ہی رہا ہے، پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے، پھر رات وہاں پہ آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میران کیا ہوا، میرے پاس وقت نہیں تھا، میں تمہارے پاس نہیں آ سکا، میں تمہیں ڈھونڈ نہیں سکا۔ تو جی پھر آزاد کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تم اسے یہاں پہ کیسے لے کے آئے؟ وہ اسے بتاتا ہے جی گونا نے مجھے کال کی، میں اسے اسی لے کے اچھا تو گونا نے پہلے اس کو گولی ماری، پھر تمہیں کال کر دی کہ تم اسے یہاں پہ لے کے آ جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ریان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، پہلے جاؤ اپنے باپ سے جا کے پوچھو، انہوں نے میران کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کی کیوں کوشش کی؟ وہ میران کو ڈھونڈے تھے، وہ میران کو مارنا چاہتے تھے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا باپ کیا کرتا رہا ہے؟ تم اس طرح سے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا، سب کچھ بتاؤ، تم لوگ آخر چاہتے کیا؟ تو لیکن آزاد کہتا ہے مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں تمہیں جاننا چاہیے تھا، مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے، یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ریان اور گونا کو تمہارے باپ گاڑی میں بٹھا کے لے کے جا رہے تھے، کہ کس مقصد سے لے کے جا رہے تھے مجھے نہیں پتا۔ آزاد اپنے باپ کو کال کرتا ہے، اسے پوچھتا ہے ریان کہاں پہ ہے، لیکن وہ نہیں بتاتے کہ آخر ریان کا، وہ کہتے پھر اسے کچھ بتایا جاتا ہے، پھر دکھایا جاتا جی پھر اگلا سین آ جاتا ہے، دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے سلطان اپنے بیٹے ارسلان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے جاؤ میری بیٹی کو ڈھونڈ کے لے کے آؤ، میں نہیں چاہتا کہ عزیزہ خانم کے انتقام کی وجہ سے میری بیٹی ہو۔ پھر اتنے میں ہارون کی کال آتی ہے، وہ اس کو بتا دیتا ہے جی ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہے گولن، بالکل ٹھیک حالت میں، خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ ارسلان اپنی ماں کو کہتا ہے میں جاؤں گا اور گولن کو سب کچھ بتا دوں گا، جو کچھ بھی ہمارے درمیان، اس کے سارے سوالوں کو جواب دوں گا، آپ یہیں پر ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج سب کچھ ختم کر دوں گا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ ارسلان اپنی ماں کو وہیں پہ چھوڑتا ہے، سلطانہ اس کو چابی دیتی ہے، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے عزیزہ خانہ اپنے روم میں آتے کہتے آج سب کچھ ختم ہو گیا۔ اتنے میں جی انیفے کا وہاں پر موبائل پڑا ہوتا ہے، اس کو موبائل کو اٹھاتی ہے، اس کے اندر میسج ہوتا ہے جو ارسلان اسے دیا ہوتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھی میں نے سب کچھ پڑھ لیا، جیسے فون آن کرو مجھے کال کر دو۔ وہ کال کرتی ہے، آگے سے ارسلان کال پک کرتا ہے، تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ارسلان، تم شادولوں والوں کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ تم یہاں صرف میرے لیے آئے تھے، مجھ سے اپنا انتقام لینا چاہتے تھے۔ عزیزہ خانم آج تم بہت اکیلی ہوگی، آج تمہارے پاس کوئی بھی نہیں ہے، جو کچھ تم نے کیا اس نے تمہیں اکیلا کر دیا۔ دوسری طرف ریان کو دکھایا جاتا ہے، وہ چولہے کے پاس آتی ہے جو میران نے اس کے لیے بنایا ہوتا ہے، اس سے ماضی کے سارے خیال آ رہے ہوتے ہیں، وہ زور زور سے جھولا جھلانے لگتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اسے یہی لگتا ہے کہ میران مر چکا ہے، وہ زور زور سے جھولا جھلاتی ہے، اسے سارے پچھلی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں، بہت اونچائی پہ جھولا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جی دکھایا جاتا ہے فرات رو رہا ہوتا ہے، میران کی ابھی ویسے ہی حالت ہوتی ہے، اور فرات ایک سائڈ پہ بیٹھ کے اس کو دیکھتا ہے، اسے پوچھتا ہے، اچانک ہوش آتا ہے میران کو جیسے کیا ہوا، تو وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ہمیں کام کرنے دو۔ تو پھر دکھایا جاتا ہے میران کو خواب آتا ہے، وہ اس سے بے ہوشی میں اسے خواب آتا ہے کہ ریان کے ساتھ ہے۔ ریان پھر اچانک سے دیکھتی ہے میران کو، دکھایا جاتا ہے وہ ریان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، وہ آگے آگے جا رہی ہوتی ہے، ریان اس کو نظر نہیں آتی، خواب میں ایسے لگتا ہے ریان اس سے دور جا رہی ہوتی ہے، وہ اسی جھولے کے پاس چلی جاتی ہے۔ اچانک میران نیچے سے اس کا لاکٹ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ تمہارا لاکٹ ہے، یہ یہاں پہ گر گیا، لیکن دیکھتا ہے ریان وہاں پہ نہیں ہوتی، وہ ریان کو اونچی اونچی آواز میں دیتے ہوش میں آ جاتا ہے۔ کتنے میں دکھایا جاتا ہے کہ فرات بات کر رہا تھا کہ ریان کہیں نہیں ملی، کہتے ہیں وہ خود اپنے ساتھ کچھ کر نہ لگے، جیسے اسے پتہ چلے کہ میران مر چکا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ کرنے، آخر وہ کہاں جا سکتے، دیکھا جاتا ہے میران وہاں پہ نہیں ہوتا، فرات پریشان ہوتا ہے کہ آخر میران کہاں پہ چلا گیا، وہ فرات کی گاڑی لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف خضر کو دکھایا جاتا ہے جو شکران کے گھر آتا ہے، اسے آوازیں دیتا ہے، ریان کو وہاں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہاں پہ نہیں ہوتی۔ پھر وہاں پہ جہان آتا ہے، جہان کو کہتا ہے تم کون ہو، تم یہاں پہ کیوں آئے؟ میں اپنی بیٹی تمہارے پاس امانت رکھ کے گیا تھا، لیکن تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ تم اس طرح سے اس کے ساتھ قصہ کر سکتے ہو؟ مجھ سے سب کچھ چھپایا، مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔
تم کہتے تم اس کی حفاظت کرتے، لیکن یہ حفاظت کرنے کے لیے نہیں تھا، تمہارا کچھ اور ہی مقصد تھا۔ تم اس گھر کے سربراہ بننا چاہتے تھے۔ تم میران کہاں ہے؟ تم نے میران کو مارنے کی کوشش کیوں کی؟ خضر بہت زیادہ غصے میں کہتا ہے لیکن جہان کہتا ہے آپ مجھے سمجھ نہیں رہی، اگر میں اس کو نہ مارتا تو وہ ہمارے باپ کو مار دیتے۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے محمد کو نہیں مارا بلکہ باپ نے مارا، پھر اسے لیٹر دیتا ہے تو خضر کہتا ہے ایک چھوٹے سے لیٹر کی وجہ تم میران کو مارنے کے چلے گئے۔ وہ کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بابا نے خود بتایا تھا کہ محمد ارسلان کو انہوں نے مارا تھا۔ میں نے اس لیٹر پہ یقین نہیں کیا بلکہ نسو شادولو کی بات پہ یقین کیا۔ آپ محمد ارسلان کے قاتل نہیں ہیں بلکہ بابا ہیں، جو انہوں نے مجھے خود بتایا تھا۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔